السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. آمین. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل سیدنا و امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. حضرات، اللہ تعالی نے حضرت انسان نو پیدا فرمایا، پوری کائنات دے انساناں وچوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو افضل اور اعلیٰ بنائے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی اندروں اللہ پاک نے بعض انبیاء نو بعض سے فضیلتاں عطا کیتیاں نے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی بعض رسولاں نو بعض سے فضیلت عطا کیتی اور سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے وچوں اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آخر الزمان پیغمبر امام الکل ختم الرسل امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت مقام عظمت سارے انبیاء دے وچوں عطا کیتی ہے.
آپ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے نالوں افضل اور اعلیٰ بن کے آئے نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نوں اللہ پاک نے امام الکل دا ختم، امام الکل دا لقب عطا کیتے، اور امام الاعظم دا لقب اللہ پاک نے آمنہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام نو عطا کیتے۔ پوری بشریت وچوں امام کائنات دا لقب باقی انبیاء دے وچوں کسی نو اللہ نے نہیں عطا کیتا۔ اے شان، اے عظمت، اے رفعت، اے بلندیاں اگر عطا کیتیاں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتیاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اجے پیدا نہیں ہوئے، آپ دے تذکرے پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر ہو رہے نے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دیاں زباناں دے اتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا نام مبارک ہے۔ اجے اللہ پاک نے لوگاں پیدا نہیں کیتا، عالم ارواح دا موقع اس وقت بھی عالم ارواح دے اندر بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام دا نام پا گونج رہا۔ اللہ تعالی نے 4 عالم بنائے نے۔ پہلا عالم عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ اور چوتھا عالم حشر۔ یہ 4 عالم اللہ پاک نے بنائے نے۔ جیڑا سب تو پہلے عالم ہے، سب تو پہلے جیڑا جہان ہے وہ عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے 2 وعدے لئے نے۔ پہلا جدو اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے او دے اندر پوری انسانیت دی ارواح کو کٹھیا کیتے، اور ساری ارواح دے کولوں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا ہے۔ ان دا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر نامے پارے دے اندر ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ارواح دا عالم اللہ پاک نے پوری کائنات دی انسان دی روح نو جمع فرمایا۔ اوتھے اللہ پاک نے انبیاء دی ارواح نو جمع فرمایا، نیکاں لوگاں دی ارواح نو جمع فرمایا، بد لوگاں دی ارواح نو جمع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تو لے کے قیامت دیا دیواراں تک جس انسان نے پیدا ہونا ہے،
اللہ پاک نے ساری ارواح جمع فرمایا تے اللہ پاک ایک وعدہ لے رہے نے. اللہ فرماتے نے الست بربکم، اے میرے بندیوں کیا میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں؟ مینوں اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا بیڑیاں بنانے والا مانتے ہو کہ نہیں؟ مینوں فریاد رس مانتے ہو کہ نہیں؟ مینوں معبود مانتے ہو کہ نہیں؟ مینوں اپنا رب تسلیم کر دیو یا نہیں؟ اس وقت پوری انسانیت نے کیا قالوا بلا شہدنا، اللہ اس بات دی اسی گواہی دینے اللہ تو ہی مشکل کشائے، اللہ تو ہی حاجت روائے، اللہ تو ہی بگڑیاں بنانے والے، اللہ تو ہی ساڈا رب ہے. اس عالم ارواح دے اندر پوری انسانیت نے اللہ پاک دے نال وعدہ کیتا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے. اس دنیا تے آ کے کئی لوگاں نے اس وعدے نو بھلا لیا، اس وعدے تے پورے نہ اترے. کتے لوگاں نے اپنا مشکل کشا کتے بنایا ہے، کسی نے کتے بنایا ہے. کوئی کسی دی پوجا کردا ہے، کوئی کسی دی پوجا کردا ہے. اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دیا پوجا اللہ دی مخلوق کر رہی ہے. اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر سارے کو وعدہ لیا. اوتھے سارے کہندے نے بلا شہدنا، اللہ اسی گواہی دینے اللہ تو ہی ساڈا رب ہے. یہ پہلا وعدہ لیا. یہ اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے انبیاء دی جماعت نو بھی اور پوری انسانیت نو اللہ نے یہ اندر شامل فرمایا ہے. اور جڑا دوسرا وعدہ لیا ہے وہ دوسرا وعدہ انبیاء علیہ السلام دے کولوں لیا ہے. انبیاء علیہ السلام دیا ارواح نو اللہ پاک نے جمع فرمایا ہے. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام دے کولوں وعدہ لیا ہے. اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام دیا ارواح جمع فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتے نے اسی انبیاء دے کولوں پختہ وعدہ لیا ہے. اے میرے نبیو میں تانوں نبوت عطا کر دیواں، رسالت عطا کر دیواں، حکمت عطا کر دیواں، میں تانوں نبوت عطا کر دیواں، میں تانوں کتاباں عطا کر دیواں. تواڈیاں نبوتاں رسالتاں دا سکہ چلدا ہوئے، تواڈے وچوں کسے دی موجودگی دی اندر میرا پیغمبر آ جائے. اے میرے نبیو میرے نال وعدہ کرو لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. اے میرے نبیو تواڈے وچوں کسے دی موجودگی دے اندر میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. لا تؤمنن بہ فرمایا تسی میرے نبی تے ایمان لے آنا ہے،
میرے نبی دی دین دے معاملے دے اندر مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اے میرے نبیوں کیا اس بات تے تسی وعدہ کرتے ہو، میرے نال عہد کرتے ہو، میرے نال اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیان دن قالو اقررنا، اللہ اسی تواڈے نال وعدہ کرنے آ، اللہ ساڈی موجودگی دے اندر ساڈے وچوں کسے دی موجودگی دے اندر تیرا نبی آ جائے گا، اللہ اسی او دے اتے ایمان بھی لیاواں گے تے دین دے معاملے دے اندر او دی مدد بھی کران گے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیتا ہے، لیکن آمینہ دلال علیہ السلام کسے نبی دی موجودگی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا ہے، لیکن معراج دی رات سارے انبیاء نے جڑا وعدہ کیتا سی وہ پورا کر کے دکھلایا۔ معراج دی رات صفاں بج چکیاں نے، نماز پڑھان واسطے انتظار ہے کہ اج کیڑا نماز پڑھاندا ہے، کوئی بھی نہیں آگے کھڑا ہو رہا، کوئی بھی آگے نبی نہیں بڑھ رہا۔ جبریل علیہ السلام نے آمینہ دلال علیہ السلام نو پکڑیا، آپ علیہ السلام نو بازو تو پکڑیا تے آگے کر دیتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے آمینہ دلال علیہ السلام دے پیچھے نماز ادا کی تھی ہے، جڑا انبیاء نے وعدہ کیتا ہے معراج دی رات انبیاء نے وعدہ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو امام میں کائنات دا لقب عطا کیتا ہے، امام الانبیاء دا لقب عطا کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے موجودگی دے اندر کوئی بھی نبی آگے نہیں بڑھیا۔ اللہ نے اے رفت، اے بلندی، اے عظمت عطا کی تھی تے میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کی تھی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے سارے انبیاء علیہ السلام نو امامت کرائی۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبیو تسی میرے نال وعدہ کرتے ہو، سارے نبیوں نے وعدہ کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبیو اگر تواڈے وچوں میرے نال جڑا بھی وعدہ کرن تو بعد اس وعدے تو پھر جائے گا، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ پاک فرماتے نے میں انہوں نبیاں دے صف چوں کڈ کے فاسقاں دے صف دے اندر کر دیواں گا۔ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام نے جڑا وعدہ کیتا ہے انبیاء نے پورا کیتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کیتا ہے، لیکن اج دا مولوی، اج دا مفتی، اج دا علامہ نبی پاک علیہ السلام نو حاضر ناظر بھی ماندا ہے، اور پھر ممبر تے آپ کھڑا ہوندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نو موجود بھی ماندا ہے، خطبہ آپ دیندا ہے، نمازاں آپ پڑھاندا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے نبی علیہ السلام دی موجودگی کے اندر کسی نبی نے آگے بڑھن دی جرت نہیں کی تھی۔ سوچنے والی بات ہے کہ نبی علیہ السلام دی نبوت و رسالت دے ہوندیاں کسی امتی نو، کسی آلہ نو، کسی ادنا نو، کسی عرفہ نو، کسی
علامہ نو کسی فہامہ نو اے حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام دی بات ہوندیا کسی اپنے پیر دی بات تسلیم کروائے، کسی غیر اللہ دی دعوت نو لوکاں دے سامنے رکھے، کتے اپنے بزرگ دی دعوت نو لوکاں دے سامنے رکھے۔ نبی علیہ السلام دے آمد دی مقصد آپ علیہ السلام آپ پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے، آپ آخر الزمان نبی بن کے آئے نے۔ آپ علیہ السلام دی نبوت و رسالت دی ہوندیاں کسی غیر نبی دی بات کو تسلیم نہیں کیتا جائے گا۔ اگر بات منی جائے گی آمینہ دے لال علیہ السلام دی منی جائے گی، نبی علیہ السلام دی سیرت کو اپنایا جائے گا۔ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت رو چھوڑ کے کسی غیر امتی دی بات رو مرد ہے، کسی بزرگ دی بات نو مانتا ہے، ایسا بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ ایسا بندہ نبی پاک علیہ السلام دا امتی کہلان دا حقدار نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے، نبی پاک علیہ السلام حضرات صحابہ دے اندر موجود نے، حضرت ابوبکر بھی موجود نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، دیگر اصحاب رسول موجود نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات دا ورق پڑھتے نے، تورات ورق دیاں انہوں دیکھ دینے پڑھ دینے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات ورق بھی تلاوتاں کیتی جا رہے نے، کول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دینے، نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ انور دی طرف نظر پہندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہو جاندہ ہے، آپ علیہ السلام دا چہرہ بدل جاندہ ہے۔ غصے دے اثرات نے آپ علیہ السلام دے چہرے دے اتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے عمر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر تسی تورات دے ورق نو پڑھ رہے ہو، او دیاں تلاوتاں کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے ابو بکر میں تورات دے ورق نو اس واسطے نہیں پڑھتا کہ میں او دے اتے عمل کراں، میں او دے مطابق زندگی بسر کراں، میں تے ویسے ہی تورات دے ورق نو پڑھ رہا ہاں، دیا تلاوتاں کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے، اے عمر فاروق اگر میرے موجودگی دے اندر صاحب تورات جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان، تسی منو چھوڑ کے موسیٰ نبی دے پیچھے لگو گے، فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے نبوت و رسالت دے ہندیا کسے مولوی دا قول نہیں چلے گا، کسے پیر دا قول نہیں چلے گا، کسے دی بات نو تسلیم نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے ہو،
اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے اپنی اطاعت بعد پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حکم فرمایا ہے۔ بات منی جائے گی آمینہ دے لال علیہ السلام دی منی جائے گی۔ ختم نبوت مقصد یہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی مان کے آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے نبوت سارے انبیاء تو بعد عطا کی تھی ہے۔ قیامت دی دیوار تک اگر بات چلے گی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے میرے نبیوں تواڈے وچوں جیڑا بھی میرے نال وعدہ کرن تو بعد اس وعدے تو پھر جائے گا میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں دی صف وچ کر دیاں گا۔ کیا جڑا نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت دے ہوندیاں کسے غیر نبی دی طرف دعوت دیتا ہے، کسی پیر دی طرف دعوت دیتا ہے، کسی ادرا دی طرف دعوت دیتا ہے، کسی آلہ دی طرف دعوت دیتا ہے، کیا وہ نبی پاک علیہ السلام دا امتی کہلان دا حقدار ہے اور فاسی کے؟ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے مقام عطا کیتا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام پوری کائنات دی انسانیت نالو افضل دے آلہ بن کے آئے نے۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء بن کے آئے نے۔ آپ علیہ السلام ہلے دنیا تے آئے نے۔ پہلی کتاباں دے اندر آپ دا تذکرہ حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ دا گھر تعمیر کیتا، اللہ تعالیٰ دا گھر بنا کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کئی اللہ پاک کے دعاواں کی تھیاں، اللہ دے کے دعاواں کر دینے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے گھر کعبۃ اللہ نو بنا لیا ہے تے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھائے نے دعا کرتے نے ربنا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے، اللہ اس شہر کو امن بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر دینے اللہ جڑے تیرے اتے ایمان رکھ دینے، اللہ قیامت دن تے ایمان رکھ دینے، اللہ انہوں ایتھوں دے رہن والیانو مکے دے اندر رہن والیانو ایتھوں دے باسیانو اللہ انہوں پھلاں دا رزق عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا اللہ تیرے گھر نو بنایا ہے اللہ تیرا حکم ہے اللہ جیڑیاں سی محنتاں کیتیاں نے تیرے گھر نو بنایا ہے اللہ اے ساڈیاں محنتاں اپنے بارگاہ دے اندر قبول کر لے اگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا انہوں بچے نو کے کرو آرام نہ بیٹھو الگ الگ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سانو اپنا فرما بردار بنائی اللہ ساڈے وچ ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھی اللہ سانو حاضر طریقے سکھلا دے اللہ کے دعا کرتے ہیں ایک بھی دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دعا کر دینے اے ساڈے ربا انہاں مکے والے لوگاں دے اندروں اللہ انہاں دیا جاناں دے اندروں اللہ ایک نبی بھیج دے جیڑا انہاں نو تیریاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے سنائے یتلو علیہم آیاتک اللہ جیڑا نبی تیریاں آیاتاں انہاں نو پڑھ پڑھ کے سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اللہ انہاں دا تزکیہ نفس کرے اللہ انہاں نو پاک کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تو غالب حکمت والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک واسطے دعا کر دے رہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ماں و بشارت عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے نبی ہوئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نبی پاک علیہ السلام دے بارے دے اندر دس رہے نے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اپنی کتاب دے اندر بیان کیتا ہے اللہ پاک فرما دینے وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول اللہ علیکم مصدق لما معکم مصدق لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل نو آندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اے بنی اسرائیل میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں جیڑی تہاڈے کول تورات کتاب میرے تو پہلے موجود ہے میں دی تصدیق کرن واسطے آیا ہاں وَمُبَشِّرًا برسول ایک تانوں ایک رسول دی ایک نبی دی بشارت سنان واسطے آیا ہوا ہے ایک نبی نے خوشخبریاں سنان واسطے آیا ہوا وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعدی جڑا میرے بعد اس دنیا تے آئے گا اسمہ احمد اے بنی اسرائیل والے او دا نام احمد ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو عیسائیت نو خوشخبریاں دے رہے نے بنی اسرائیل والے نو خوشخبریاں دے رہے نے کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دے دو ذاتی نام نے ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے محمد دا مانا اے وے تعریف اے وے محمد اس ذات نو کیا جاندا ہے جی تعریف پوری کائنات دے لوگاں نالوں بڑھ کے اس جہان دے اندر ہوئے اور احمد اس نو کیا جاندا ہے جیڑی ذات سب نالوں زیادہ اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کرے اللہ تعالیٰ دی بڑائی بیان کرے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام علیہ دنیا تے آئے نہیں آپ علیہ السلام نے تذکرے پہلی آسمانہ دے اندر موجود نے نبی پاک علیہ السلام دا ایک ذاتی نام احمد ہے ایک نام محمد ہے پوری کائنات دا چکر لگا کے دیکھ لو پوری کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ نبی پاک علیہ السلام دیا تعریفہ ہو رہی نے کوئی بھی مؤذن ہے جدو بھی اذان پڑھتا ہے سب تو پہلے اللہ دا نام بلند کرتا ہے دوسرے نمبر تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بلند کرتا ہے بچہ پیدا ہوندا ہے بچے دے کان دے اندر پہلے اللہ دا نام بلند کیتا جاندا ہے اور بعد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا نام بلند کیتا جاندا ہے جدو بندہ دنیا تو چلے جاندا ہے سب تو پہلے منکر تے نکیر اللہ دا نام پوچھن گے دوسرے نمبر تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام او دے بارے سوال کرن گے کہ تیرا نبی کیڑا ہے نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات نالوں افضل تے اللہ بن کے آئے نے آپ جیسا کوئی نبی بھی اس دنیا تے نہیں آیا اللہ نے آپ علیہ السلام نو امام اعظم دا لقب عطا کیتا ہے امام الانبیاء دا لقب عطا کیتا ہے میرے پیغمبر پوری کائنات نالوں افضل تے اللہ بن کے آئے نے جویں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پوری کائنات افضل تے اللہ ہے اسی طرح میرے پاک پیغمبر دی بات بھی سب نالوں افضل تے اعلیٰ ہے ختم نبوت دا مطلب ہے کہ صرف اور صرف بات منی جائے گی نقش قدم تے چلیا جائے گا تے نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام علیہ دنیا کی تشریف نہیں لے آئے آپ علیہ السلام دا پہلیاں کتابات دے اندر تذکرہ موجود ہے قرآن پاک دے اندر اس بات دا تذکرہ موجود ہے اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا
من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے کفار دے نال کافراں دے نال بڑے سخت دل نے، انہاں دے نال بڑے سخت مزاج نے، رحماء بینہم، فرمایا آپس کے اندر بڑے نرم دل نے، تراہم رکعن سجدا، تسی انہاں نوں کدے رکوع دے اندر دیکھو گے، سجدے دے اندر دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی اور میرے نبی دے اصحاب دا تذکرہ تسی زبور دے اندر پاؤ گے تے انجیل دے اندر پاؤ گے، یعنی آپ علیہ السلام دا ذکر خیر تورات دے اندر بھی موجود ہے اور انجیل دے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تیمار آپ دی خدمت کرنے والا ایک یہودی بچہ، چھوٹا جہا بچہ، آپ علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا، جاتے نے گزر جاتے نے، آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ فلاں فلاں یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آ رہا، کتھے گیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی جی وہ بچہ بیمار ہے۔ آپ فرماتے نے میرے صحابہ آؤ نہ آؤ، اس یہودی بچے دے گھر دے اندر جائیے، اس یہودی بچے دی تیمارداری کر آئیے۔ میرے پیغمبر اصحاب نو نال لیندے نے، اپنے ساتھیاں نو نال لیندے نے، میرے پیغمبر یہودی بچے دے گھر دے اندر چلے جاندے نے، وہ بچہ موت دے کاش مقاش دے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام اس بچے دے نال ملاقات کردے نے، مل دے تیمارداری کردے نے۔ نبی پاک علیہ السلام اس بچے نو کلمے دی دعوت دیندے نے، اے بچے کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا۔ اے دا باپ کول تورات دیاں ورق گردانیاں کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے یہودی بچے دے باپ کیا اس کتاب اندر تو میرا ذکر خیر پانا ہے کہ نہیں؟ اے آندہ ہاں ہاں اللہ دے رسول تواڈا اس کتاب تورات دے اندر تذکرہ موجود ہے۔ بیان کرن دا مقصد اے وے کہ آپ علیہ السلام ہجے دنیا تے آئے نہیں، آپ علیہ السلام دی نبوت و رسالت دے تذکرے پہلی آسمانی کتابت دے اندر ہو رہے نے، نبیاں دی زباناں تے نے، تورات دے اندر، زبور دے اندر اور دیگر آسمانی کتابت دے اندر موجود نے۔ اللہ پاک فرماتے نے ورفعنا لک ذکرک، سونے اسی تواڈے ذکر نو تواڈے مقام نو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ پاک سانو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت نو مان کے اور آپ علیہ السلام دی اسوہ حسنہ نو اپنا دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دی اندر ہی خیر ہے، یہ دی اندر ہی برکت ہے، یہ دی اندر ہی نجات ہے۔ اگر اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دے حکمہ نو مننا گے نہیں، آپ علیہ السلام دے فرامین نو مننا گے نہیں، تو اسی آپ دے امتی کہلان دے حقدار نہیں۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے مطابق سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب